سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت کا پہلا ٹکڑا، ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس تعلق سے گفتگو جاری ہے اور ہم نے گزشتہ درس میں عبادت کا معنی اور مفہوم سمجھا۔ آیت کے اس پہلے ٹکڑے میں جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو پہلی چیز اس ٹکڑے کے اندر، آیت کے اس پہلے حصے میں بندہ جب اسے تلاوت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا حقیقی معبود ہے۔ کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ کہ اے اللہ تو ہی میرا حقیقی معبود ہے۔ ایک پہلا اقرار ہے اس کے اندر۔ دوسرا اقرار کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری عبادت کرنے والا ہوں، میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس بات کو بندے نے اس طرح نہیں کہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا معبود ہے، بلکہ اس انداز میں کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ کلمہ جو استعمال ہوا ہے عربی زبان میں مضارع کا صیغہ ہے۔ اب مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر دو ٹینس پائے جائے، دو زمانے پائے جائے۔ ایک زمانہ حال کا ہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ایک، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ مستقبل بھی پایا جائے زمانہ، وہ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ یہ عزم اور یہ نیت بھی ساتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو معنی کیا ہوگا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، یہ دونوں عزم، یہ چیز ہو گئی ایاک نعبد۔ اب دیکھیے، اب جب بندے نے اقرار کر دیا کہ میں عابد ہوں، بندہ ہوں، تو اب دیکھیے اگر کوئی اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس ٹکڑے کی تلاوت کرنے کے بعد، چاہے نماز میں ہو چاہے کسی وقت ہو، تلاوت کرنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور کسی وقت جا کے کسی ولی کی قبر پر جا کے سجدے کر دیتا ہوں، رکوع کر دیتا ہوں، اس کے لیے نذر مان لیتا ہوں، اس کے لیے ذبح کر لیتا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ آدمی کیا ہے؟ مشرک ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس نے کسی اور کی عبادت کر لی ہے۔ رکوع کرنا عبادت، وہ صرف اللہ کے لیے، سجدے کرنا عبادت، وہ صرف اللہ کے لیے، نذر ماننا عبادت، وہ صرف اللہ کے لیے، ذبح کرنا، قربانی دینا عبادت، وہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ سب کرنے کے بعد انسان اگر کسی ولی کی درگاہ پر جا کر یا کسی ولی کے مزار اور قبر پر جا کر وہ اس طرح کا اعمال کرے تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے، تو وہ حقیقی بندہ نہیں ہوا۔ اقرار کر کے گیا نا ابھی، لیکن وہ حقیقی بندہ نہیں ہوا بلکہ مشرک ہو گیا۔ یہ بات ہوئی عبادت کے اندر۔ اسی کے برعکس کوئی انسان اسی آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد، یہ اقرار کرنے کے بعد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور باہر نکلا مسجد کے یا تلاوت کر کے باہر نکلا، اب وہ مال حاصل کر رہا ہے، مال کما رہا ہے، لیکن سود کے ذریعے، غش، دھوکے کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، جھوٹی قسم کے ذریعے اس طرح سے مال حاصل کر رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ حقیقی معنی میں بندہ نہیں ہے۔ اقرار تو کیا لیکن کسی اور چیز کا بندہ بن گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بندہ قرار دیا، لیکن کس چیز کا بندہ؟ فرمایا تعیس عبد الدینار، یہ دینار کا بندہ ہے، پیسوں کا بندہ۔ تعیس عبد الدرہم، درہم کا بندہ ہے، یہ پیسہ اور دولت کا بندہ۔ تعیس عبد الخمیسہ، یہ کمبل اور چادر کا بندہ ہے، یعنی مال و اسباب کا بندہ ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ جب اس سے یہ سب دیا جاتا ہے تو خوش رہتا ہے، اور نہیں دیا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، یعنی ناراضگی صرف مال اور دولت پر ہے، اللہ کی رضا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کے یہاں کہ میں کس طرح مال کو حاصل کر رہا ہوں۔
تو ناراضگی دل میں اور خوشی اس کا تعلق صرف پیسوں سے ہو جائے، صرف مال سے ہو جائے، صرف اسباب سے ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عبد ہے. کس کا عبد؟ یہ غلام ہے. کس کا غلام؟ یہی مال، دولت اور چادر اور کمبل کا غلام ہو گیا ہے، اسباب کا غلام ہو گیا ہے. اس کو جب ملتا ہے تو خوش رہتا ہے اور نہیں ملتا ہے تو ناراض رہتا ہے. تو یہ بھی ایک تو ایاک نعبد کرنے کے بعد اگر حرام طریقے سے مال کما رہا ہے، اس کو کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ سود کا معاملہ حرام ہے، یہ دھوکہ دھڑی کا کمائی حرام ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ خیانت کر کے کمایا مال حرام ہے، لیکن نہیں، مجھے مال جمع کرنا ہے، مجھے بہت بڑا بننا ہے. ٹھیک ہے، بڑا بننا اچھی بات ہے، مالدار بننا اچھی بات ہے، لیکن صرف اسی کو بنا لینا اور حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا، صحیح اور غلط کی تمیز نہ کرنا، یہ تو پھر اسی کا بندہ بننا ہوا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دینار اور درہم اور پیسے اور مال کے غلام بن جاتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی، اللہ کی رضا کا کوئی مسئلہ ان کے یہاں نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی کیا ہے؟ بندہ ہے اس کا، اس کی عبادت کر رہا ہے. حالانکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس طرح کا مشرک ہے جس جو بتوں کی پوجتا ہے، اس طرح تو نہیں ہے. اس کا یہ عمل اس کو اسلام سے باہر نہیں کر دے گا، لیکن حقیقی معنی میں وہ بندہ نہیں کہلائے گا. تو ایاک نعبد پڑھنے کے بعد ہمارا معاملہ اس طرح کا ہوا تو ہم نے واقعی معنی میں ایاک نعبد کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے یہ تربیت یہاں سے لے کر جائیں کہ جب ہم مسجد میں یہ کہہ کر آئیں کہ اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے اور ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ سارے معاملات نہیں ہونے چاہیے. نکلنے کے بعد یہ سارے معاملات نہیں ہونے چاہیے. یہ بات ہے ایاک نعبد کے اندر، ایاک نعبد کے اندر یہ بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا حقیقی صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق اپنے عقیدے، ایمان، اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.